السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ مینگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین ملک میں اس وقت بھونچال آیا ہوا ہے۔ ایک تو مہنگائی کا بھونچال آیا ہوا ہے، دوسرے باجوہ صاحب کی صحافیوں سے جو ملاقات، جس طرح جاوید چودھری اور اقبال ہمارے جو اینکر ہیں اپنا ایکسپریس کے مختلف ان میں کام کر چکے ہیں، آفتاب اقبال صاحب، تو ان سے جو ملاقات ہوئی ہے تو یہ صحافی حضرات ہمارے جو دوست آ رہے ہیں تو یہ مختلف پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے بیان کو یا ان سے جو ڈسکس ہوتی ہے اس کو تحریر میں اپنے انداز سے تحریر کرتے ہیں، اور کچھ اس میں اینگلنگ کر کے بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو جاوید اقبال اپنے جو گئے تو آفتاب اقبال صاحب تو وہ کچھ اور نکل کے سامنے آ رہی ہیں، اور جاوید چودھری جو جا رہے ہیں تو ان کی تمام باتیں جو ہیں کچھ حقائق کے مطابق بھی ہیں زیادہ تر، مگر کچھ حقائق کے برعکس بھی بتائی جا رہی ہیں۔ اب یہ وہی سورس ہیں بتانے والے جو باجوہ صاحب سے مل کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے وہ جاوید اقبال جو کہہ رہا ہے وہ یہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا، تو اس طرح کی باتیں۔ اب جیسے جاوید اقبال صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو ہم نے یہ سپورٹ کیا، وہاں سپورٹ کیا، ہم نے حکومت بنانے میں سپورٹ کیا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو عمران خان ہم سے کہنے لگے کہ بھائی ایم کیو کو ہٹا دو تو یہ حکومت گر جائے، میں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان ایک نااہل آدمی ہیں یا حکومت کے نقصان دہ ہیں حکومت پاکستان کے، یہ نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ سیاسی ذرا ابجد سے واقف نہیں ہیں، سیاست کی جو ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں، سیاست کے جو رموز ہوتے ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہیں، اس طرح انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے اس طرح بیان کیا جاوید چودھری۔ ابھی آفتاب اقبال ہمارے گئے ہیں تو وہ تو ایک اور نئی کہانی لے کے آئے ہیں، انہوں نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ جو ان میں نے کہا ہے کہ آپ وہ کہتے تھے باجوہ صاحب کہ میں تو ریکارڈنگ کرتا تھا جو میرے پاس لیڈر آتا تھا سیاسی یا عمران خان آئے بالخصوص، تو اس پہ عمران خان اور پی ٹی آئی والوں نے کافی احتجاج بھی کیا ہے۔ عمران خان جو مخالفت میں ان کی بات آتی ہے تو وہ تو فٹافٹ اس کے حوالے سے پریس کانفرنس اور ان کی پوری ٹیم شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ اس پہ باجوہ صاحب کے حوالے تھے کہ یہ کیسا آرمی چیف تھا جو پاکستان کی یعنی کہ سلامتی کی انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ان کے وہ عادات ہوتی ہیں کہ اس کے حوالے سے کبھی بھی کسی سے ملاقات ہو اس کو ٹیپ نہیں کیا تھا، مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیپ کیا تھا، تو یہ انہوں نے اس پہ وہ یعنی کہ ایک پوری پی ٹی آئی جو ہے ان پہ دوڑ پڑی ہے، اور مستقل طور پہ بیانات آ رہے ہیں، عمران خان نے اپنے بیان بھی ریکارڈ کرایا ہے ویڈیو۔ تو اس حوالے سے باجوہ صاحب کیا ٹیپنگ کرتے تھے لوگوں کی گفتگو جو بھی جاتا تھا، تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ بھی بری چیز ہے، اور ایک قانونی طور پہ بھی بری چیز ہے، اور ایک ان کے منصب کے شاہ نشان نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے ایسا نہ کہا، اور آفتاب اقبال کیونکہ آفتاب اقبال بھی ذرا پی ٹی آئی سے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے اینگلنگ کر کے اس کو بیان کر دیا ہو، تو مطلب یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے آرمی چیف کو بھی اس طرح کا ایک ان کے کردار کو داغدار کیا جا رہا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ۔ تو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو میں سمجھتا ہوں صحافیوں سے اس طرح کی گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافی حضرات جا رہے ہیں ان کو بھی اینگلنگ کرنے سے یا اس طرح کی کوئی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو حقائق ہوں وہ بیان کریں، حقائق کے برعکس کوئی بات بیان کریں گے ملک میں اس سے افراتفری پھیلے گی، ہیجانی کیفیت پھیلتی ہے، اور ملک میں نفرتوں کا ایک آغاز ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے جو تھوڑے ان کے جانے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ ختم ہو رہی ہے ان کی صورتحال، لوگ بھولتے جاتے ہیں، مٹی پڑتی جاتی ہے، مگر آپ کریت کے ان کے انٹرویو لے کے آئیں گے اور پھر وہ اخبار میں بیان کریں گے، پھر اس پہ اینگلنگ کے ساتھ سچ ہے کیا جھوٹ کیا یہ تو اپنا باجوہ صاحب پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، جو کہ قانون کے مطابق نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت صورتحال خراب ہو چلی ہے۔ پاکستان تو ویسے ہی مہنگائی کے دورے پہ آپ کو پتہ ہے کہ 170 ارب روپیہ جو ہے وہ لگایا ہے اس کے ٹیکس، تو اس سے کیا ہوگا؟ اب آپ کو چائے کی پتی سے لے کے یہ دیکھیے یہ تک مہنگی ہو جائے گی چائے، یہ پینا بھی آدمی کے روزانہ میں گوارا نہیں کر سکتا وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں غریب عوام کا احساس کرنا چاہیے اس میں، پاکستان کے عوام کا بالخصوص۔
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ये टैक्स लगे हैं और ये जो अपने इसहाक डार साहब ने लगाए हैं, ये इंतहाई इसहाक डार ने हालत मजबूरी किया है। अब आप ये बताइए, जो इतनी महंगाई कर रहे हैं, जिससे उनके अपने रुकन जो है ऐवान में चीख रहे हैं, सेनेट में भी चीख रहे हैं, नूर आलम साहब ने बड़ी उनको खरी खरी सुनाई है। इस तरह ये महंगाई का जो तूफान है, ये नून लीग की भी शोहरत को दागदार करेगा, उनके आके वोट बैंक को उनका कम करेगा, और इस तरह पीडीएम की जितनी पार्टियां, उनको सियासी साख को नुकसान पहुंच रहा है। मगर क्या करता, मरता क्या नहीं करता। तो लाजमी उन्होंने उनको आईएमएफ से शराइत पे लेना पड़ा। आईएमएफ वाले कहते हैं कि हमने तो फिर भी सैलाब की वजह से, और सैलाबकारी जो तबाहकारियाँ हुई हैं उससे, तो उससे हमने काफ़ी उनको लचक दी है उन इलाकों में। मगर मैं ये समझता हूँ कि सैलाब के जो इलाके हैं उनमें इनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए था। जो मज़ीद उन पर कोई माली बोझ है या बिजली का है इस तरह के, उनको इससे यानी कि उनको माफ़ कर देना चाहिए, जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है। तो इसको माफ़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये और जहाँ जहाँ सैलाब आया है, क्योंकि अवाम इस काबिल नहीं है तय देने के। अवाम अब बिजली के नर्ख कुछ बढ़ जाएंगे, आदमी जनरल सेल्स टैक्स लगाया 18% हो जाएगा वो, तो 18% तमाम अशियाए खुर्द व नोच तमाम जो है महंगी हो जाएंगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इससे किस तरह निपटा जाएगा, ये हुकूमत का फ़र्ज था कि किस तरह निपटती। मगर हुकूमत इतनी बेबस हो गई है कि एशियाई बैंक या दूसरे जो हमारे यूएई वाले इमदाद दे रहे थे, उन्होंने भी गालबन मेरी नॉलेज में जहाँ तक है तो उससे मशरूत कर दिया था। अब आईएमएफ की इमदाद मिल गई है इनको, समझ लें करीब करीब मिल ही गई है। तो वो जब मंजूरी उसकी हो चुकी है और वो मान गए हैं, तो ये वो इकदाम कर रहे हैं जो स्टाफ लेवल पे जो उनकी जो मीटिंग होती है ना, वो उसमें वो करने के बाद आईएमएफ वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो इस ज़िमन में अब पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तो तूफान आएगा और गरीब हमेशा की तरह पिसेगा। मगर एक खुशाइन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं, उन्होंने कहा हम बिल्कुल तनख्वाह नहीं लेंगे, बगैर तनख्वाह के हम वजारत के मनसब चलाएंगे अपना, बगैर तनख्वाह के। बहुत खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ इसकी तकलीफ पीपल्स पार्टी वालों को भी करनी चाहिए, और तमाम लोगों को इसकी जो है ना, पाकिस्तान के गरीब आवाम का ख्याल करना चाहिए, और ये महंगाई का जो तूफ़ान है इससे निपटने के लिए हिकमत अमली पे गौर करना चाहिए। बस यही मेरा पैगाम है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे ये जो महंगाई का और ये बाजवा साहब के जो स्टेटमेंट उनसे जो लेके आ रहे हैं, इस तूफ़ान को अब थम जाना चाहिए, और ये चीज़ें अब ना निकालें, और मुल्क को मज़ीद, मुल्क के अवाम को टेंशन में मुब्तला ना करें। दोनों पार्टियां, पीटीआई और पीडीएम वगैरह जितने भी हैं ना, पाकिस्तान के अवाम की सोचें जो ये बुरी तरह महंगाई की चक्की में पिस रही है। बस सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।